یہ فقہ جعفریہ میں فقہی حوالے سے کوئی روزہ نہ رکھنے یا توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ اس میں تھوڑے سے فائن ڈیٹیل میں تھوڑا سا ایک فرق ہے، وہ یہ کہ نہ رکھنا یا توڑ دینا دونوں پر کفارہ ہے۔ صحیح ہے، یعنی اس نے نہیں رکھا تو گویا کبھی نہ کبھی وہ کھائے گا، تو گویا اس نے توڑا ہی اور اس پر کفارہ ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ کفارہ اسی طریقے سے ہے کہ قضا بھی کرنی ہے اور 60 روزے۔ اس کی تشریح یوں ہے کہ 2 ماہ روزے پے در پہ۔ تو اس میں فقہا نے ایک آسانی یہ نکالی ہے کہ 2 ماہ اس وقت بھی صادق آ جاتے ہیں کہ جب آپ 1 ماہ پورا پے در پہ روزے رکھیں اور اس کے بعد پھر 31ویں دن بھی رکھ لیں، تو دوسرا مہینہ آپ نے شروع کر دیا، پھر آپ کے پاس بعد میں ریلیکسیشن ہو جاتا ہے کہ درمیان میں آپ نے چھوڑ دیا، پھر بعد میں 60 پورے کر لیں۔ اس ڈیفینیشن کے تحت کم سے کم 30 یا 31 تو پے در پہ ہو ہی گئے۔ جی اور اس کے بعد میں 60 تو پورے کرنے ہی ہیں۔ اب یہ ایک روزے کی بات ہو رہی ہے۔ میں یہی سوچتا ہوں کہ جو ایک رمضان کا روزہ نہ رکھنے کی ضرورت کرے وہ 60 کیا کرے گا۔ اور اس کے پاس یہ بہرحال ایک آپشن ہے کہ وہ روزے کے بجائے 60 فقیروں یا مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ طاقت نہ رکھتا ہو روزہ رکھنے کی، جبھی تو اس نے جان بوجھ کے توڑا تھا نا۔ تو بعد میں اگر وہ یا تو روزہ رکھے اور یا پھر یہ کہ 60 فقیروں مسکینوں کو کھانا کھلا دے تو وہ کفارہ ادا ہوگا، وہ گناہ اپنے مقام پہ رہے گا۔ اگر روزہ رکھ بھی سکتا ہے تو بھی وہ روزہ رکھنے کے بجائے کھانا کھلا سکتا ہے؟ نہیں، قضا تو کرنی پڑے گی، وہ قضا کی بات نہیں، ہاں یہ کفارے کی بات ہو رہی ہے خالی، کہ جو کفارہ رکھنا تھا نا 60 پے در پہ روزے یا مثلا 31 پے در پہ روزے، اس میں وہ ہاں نہیں وہی کہہ رہا ہوں، یعنی وہ کفارہ جو ہے کہ 60 روزے رکھنے ہیں یا 31 جو بھی آپ نے بتایا، اس کے بجائے وہ یہ بھی کر سکتا ہے۔ جی چاہے اختیار ہو، طبیعت اجازت دیتی ہو رکھنے کی۔ جی لیکن یہ احناف میں گنجائش بھی نہیں ہے نا۔ تو یہی میں نے کہا فائن ڈیٹیل، یہ خالی ایک فرق ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر طاقت نہیں ہے، بیمار ہے، پھر وہ الگ معاملہ ہے، پھر الگ بات ہے، ورنہ رکھنے ہی رکھنے۔ یہاں پر یہ کہ یہ گنجائش ہے کہ 60 فقیروں کو اگر وہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے تو وہ ایک کفارہ ادا ہوگا۔ جہاں پر آپ نے وہ بات کی نا، وہ لفظ مجھے بڑا اچھا مناسب لگا کہ جرأت بڑھتی جا رہی ہے۔ میں سادہ سی مثال دوں، ایک عارف بزرگوار تھے، مسجد میں تھے، تو ایک مزدور آیا، ظہر کا وقت تھا، آیا مختصر جو فرض نماز تھی بس وہ پڑھ کے جانے لگا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اتنی جلدی بس نماز پڑھ کے جا رہے ہو؟ کہ بس اللہ رب العزت کو کہنے کے لایا تھا کہ اللہ میں باغی نہیں ہوں، کم سے کم اپنی زندگی کو اس مرحلے پہ نہ پہنچا دیں کہ آپ باغی بننے لگے، کیونکہ وہ پھر بڑا ہی سخت معاملہ ہے نا۔ وہ ہوتا ہے ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ سہو ہے، نسیان ہے، کبھی خواہشات نفس بھی غالب آ جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، بعد میں شرمندہ ہو جاتا ہے انسان۔ انین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین، سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھے گناہگار کی جو ایک پشیمانی ہے وہ تسبیح کرنے والی کی تسبیح سے زیادہ پسند ہے۔ تو وہ پشیمانی جب تک ہے تو ٹھیک ہے، جب بغاوت پہ انسان آ جائے نا کہ نہیں کر رہا، تو پھر اس مرحلے پہ نہ جائیں، پھر آپ رب العالمین اور قہار و جبار کے سامنے باغی بن رہے ہیں۔